بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے فکر، اداسی اور مایوسی کے اوپر، جسے انگریزی میں انزائٹی اور ڈپریشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں ہم کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ ضرورت اس لیے پڑی کہ جب ہم آج اپنے مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں اپنے آس پاس، تو ہمیں تین طرح کے الگ الگ رجحان دکھائی دیتے ہیں ان چیزوں سے متعلق، یعنی فکر، غم، اداسی اور مایوسی، اسی طرح سے بے چینی، اس طرح کی جو ذہنی بیماریاں ہیں اور تکالیف ہیں، ان کو لے کر مسلمانوں میں خصوصاً تین طرح کے رجحان پائے جاتے ہیں۔ پہلا رجحان تو یہ جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بس ذہن کا وہم ہے، اور اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں اور اسے نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ رجحان ہے کہ ذرا سی بھی فکر اور غم کو وہ بڑی سے بڑی بیماری سمجھنے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیے بغیر دنیا کے اسباب تمام طرح کے اختیار کرتے ہیں، لیکن دین سے دور رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ کو دنیا بھر کی دوائیاں لیتے ہیں، دکھاتے ہیں، سب طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف دعائیں کرتے ہیں اور اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں، یعنی جنہیں حقیقت میں کوئی ذہنی مرض ہوتا ہے لیکن وہ ڈاکٹروں کو دکھانے کے بجائے صرف دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں ڈاکٹروں کو بھی دکھانا چاہیے، اپنا علاج بھی کرانا چاہیے۔ اسلام ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم لوگوں کو درمیانی امت بنایا، یعنی ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں بیلنس میں کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ بھی رکھنا ہے لیکن اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، اور یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اسباب کو بنانے والا بھی، یعنی ان دواؤں کو بنانے والا، جن چیزوں سے بھی ہم اپنا علاج کرا رہے ہیں، ان کو بنانے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں اور اپنی ان بیماریوں سے، اپنی ان تکالیف سے نجات پائیں۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیسے فکر اور غم اور اداسی اور مایوسی، اسی طرح سے بے چینی، گھبراہٹ، ان چیزوں کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کیسے ازالہ کریں اور کیسے ان سے ہم نجات پائیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم دو چیزیں ہم نے دیکھی، انزائٹی اور ڈپریشن۔ انزائٹی یعنی کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنا، بہت زیادہ بے چین ہونا، جو آنے والی چیزیں ہیں، جو مستقبل ہے اسے لے کر بہت بے چین رہنا، بہت گھبراہٹ محسوس کرنا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ لوگ مختلف چیزوں کو لے کر گھبراہٹ میں رہتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں۔ کوئی اپنی پڑھائی کو لے کر گھبراہٹ اور بے چینی میں رہتا ہے کہ پڑھائی نہیں ہو رہی، یا ہو رہی ہے تو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جاب کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں، غرض یہ کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہوتے ہیں، ہر مرحلے، ہر پڑاؤ کو لے کر انسان بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے۔ ایک پڑاؤ پر پہنچتا ہے تو پھر اگلے پڑاؤ کی بے چینی اور گھبراہٹ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بیماریوں سے بھی گھبراتا ہے کہ کہیں اسے ایسی بیماریاں نہ آ جائیں، یا اگر کوئی بیماری اس کو دائمی لگی ہوئی ہے تو اسے لے کر گھبراتا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اس لیے گھبراتے رہتے ہیں کہ انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، یعنی اس چیز ہی کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ انہیں پریشانی ہے۔ اس طرح سے وہ ایک دوران میں پھنس جاتے ہیں، ایک طرح کے طوفان میں پھنس جاتے ہیں اس طرح کے، اور اسی میں دن بھر سوچتے اور فکر کرتے رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف اداسی اور مایوسی ہے، یہ ماضی کو لے کر، یعنی جو وقت گزر گیا، جو پاسٹ گزر گیا، اسے لے کر اداس رہنا، یعنی ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جن چیزوں کو لے کر پچھتاتے ہیں،
یا ہم جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، یہ سوچ کر اداس رہنا، اور پیچھے کی باتوں کو ہی ہر وقت سوچتے رہنا اور انہی میں ہمیشہ مبتلا رہ کر خود کو ہمیشہ اداس رہنا، دنیا سے دل اچاٹ ہو جانا، نہ کھانے پینے کا دھیان، نہ خود کا دھیان، نہ عبادت کا دھیان۔ تو یہ دو طرح کی بیماریاں ہیں جو آج تقریباً ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، اور ہر انسان اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں ضرور ان چیزوں میں پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے فکر اور گھبراہٹ اور بے چینی کو دیکھا۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آخرت کے لیے گھبراہٹ اور بے چینی، آخرت کے لے کر فکر، اور دوسرا دنیا کی چیزوں کی فکر اور دنیا کی چیزوں کے لیے بے چینی اور گھبراہٹ اور انزائٹی۔ دونوں طرح کی چیزیں اور دونوں طرح کی بیماریاں، انزائٹی اور ڈپریشن، اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل اور مستحکم ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کو شفا مانتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے دور کی جا سکتی ہیں بہت ہی آسانی سے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کو لے کر جو گھبراہٹ ہے اور جو بے چینی ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تیز ہوا چلتی آندھی کی شکل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فکر اور گھبراہٹ اور بے چینی نظر آتی تھی۔ آپ کو اس بات کا خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین کا یہ عذاب نہ ہو اور یہ اللہ رب العالمین کی نشانی نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1034 اور صحیح مسلم میں 2084 نمبر پر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں طریقہ پتہ چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت پتہ چلی کہ جب بھی کوئی تیز ہوا چلتی تھی یا طوفان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس بات سے گھبرا جاتے تھے، اور آپ کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ گھبرا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کی قومیں انہی طرح کے عذاب سے برباد کی گئیں۔ جیسے قوم عاد جو تھی اس کو اللہ رب العالمین نے بہت تیز ہوا کے ذریعے ہی برباد کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث صحیح مسلم میں 2117 نمبر پر ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر تو آپ گھبراتے ہوئے اٹھے، اور آپ نے اس طرح سے گھبراتے ہوئے اٹھے کہ گویا کہ قیامت آ گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے خدشہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا یا قیامت آ گئی۔ آپ فوراً مسجد کی طرف گئے اور نماز پڑھنا شروع کیا، کھڑے رہے، رکوع کیا اور سجدہ کیا، اور بہت لمبا سجدہ کیا اور بہت لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی کہ صحابہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں کہ سورج کو گرہن لگنا یا چاند کو گرہن لگنا، یہ کسی کی موت اور پیدائش سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے دکھاتا ہے۔ اگر تم ان میں سے کوئی ایک چیز دیکھو، یعنی سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو، تو فوراً اللہ رب العالمین کی یاد میں لگ جاؤ، اسے پکارو اور اس سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی کی موت یا پیدائش سے نہیں ہوتے، یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کہ وفات ہو گئی تھی اور اس کے اگلے دن یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو مدینہ کے لوگ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات پہ درست کیا کہ کسی کی موت اور پیدائش سے نہیں ہوتا یہ سب چیزیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ چیزیں دکھاتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ رب العالمین عنقریب انہیں دنیا میں، آسمانوں میں اور ان کی نفس میں، ان کی جان میں خود نشانیاں دکھاتا رہے گا یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سچ ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں 6308 نمبر پر ہے، کہ ایک ایمان والا اپنے گناہوں کو اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا، جبکہ دوسری طرف ایک فاجر، ایک گنہگار اور ایک عادتاً گنہگار انسان اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی اور اس نے بس ہاتھ کے اشارے سے اسے بھگا دیا، یعنی اپنے گناہوں کو وہ سنجیدہ نہیں لیتا ہے۔ اور مومن کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنی آخرت کو لے کر بے چین ہوتا ہے، اور اسے اپنے گناہ اس طرح سے نظر آتے ہیں
جیسے ایک بڑا سا پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آخرت کی فکر رکھنا، آخرت کے لیے بے چین ہونا، آخرت کے لیے گھبراہٹ رکھنا، یہ سنت ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ایک انسان کے ایمان کی نشانی بھی ہے۔ اسی طرح سے ابو عثمان روایت کرتے ہیں حنظلہ الاسیدی سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے، اور کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے حضرت حنظلہ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رو رہے تھے، ابو بکر گزرے وہاں سے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا حنظلہ، رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حنظلہ ایک منافق بن گیا ہے ابو بکر، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم جہنم کا اور جنت کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی آل و اولاد میں بزی ہو جاتے ہیں اور اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں، تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے ہم لوگ منافق ہو گئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو دونوں لوگ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگ کو دیکھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا حنظلہ، تمہاری حالت ایسی کیوں ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے ہم چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کے کام میں بزی ہو جاتے ہیں، تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس طرح تم لوگ میرے پاس رہتے ہو، یعنی ہر وقت جب میرے پاس رہتے ہو تو بالکل جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو اور اللہ رب العالمین کے احساس کے ساتھ ہوتے ہو اور تمہیں آخرت کی فکر ہو رہی ہوتی ہے، اگر تم لوگ ہر وقت اسی حال میں رہو، یعنی گھر پہ بھی اسی طرح رہو، کام کرتے وقت بھی اسی طرح رہو، تو تم لوگ فرشتوں سے مصافحہ کرنے لگ جاؤ گے، اور راستے میں بھی اور سوتے وقت بھی فرشتوں سے مصافحہ کرنے لگ جاؤ گے، یعنی اگر اتنے نیک بن جاؤ گے تو فرشتے تمہیں نظر آنے لگ جائیں گے۔ لیکن اے حنظلہ، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس چیز کا بھی ایک وقت ہے اور اس چیز کا بھی ایک وقت ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے 2514 نمبر، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کس طرح سے سمجھایا کہ فکر کرنا اچھی بات ہے آخرت کی، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر وقت انسان آخرت کی فکر میں رہے اور دنیا کی جو اس کی ذمہ داریاں اسے بھی چھوڑ کر بیٹھ جائے، جسے کہ ہم آج کے دور میں صوفیزم وغیرہ کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سنیاس والی زندگی جو گزارنے لگ جاتے ہیں، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا تم کر پاؤ تو تم فرشتوں سے ہاتھ ملانے لگ جاؤ گے، یعنی فرشتوں سے ہاتھ تو ملا نہیں سکتے، انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو ایسا ہر وقت ہم کر بھی نہیں سکتے کہ ہر وقت ہمیں اس چیز کا خیال رہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ اکرام کو کتنی زیادہ فکر تھی اپنی آخرت کی، کہ ذرا سا وہ آخرت کو بھول جاتے تو انہیں لگنے لگتا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے، اور ہر ایک اس میں سے اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں منافق نہ ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری میں چیپٹر نمبر 36 کے اندر ان کا یہ قول ذکر ہے، امام بخاری نے ذکر کیا کہ صحابہ اکرام ہر وقت اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں آخرت سے بھول جائیں، دنیا کے کام میں اتنا نہ بزی ہو جائیں کہ منافق بن جائیں۔ تو یہ ہے آخرت کی فکر جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، آخرت کے لیے بے چینی، آخرت کے لیے گھبراہٹ، جو اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے۔ اب اس فکر کو کس طرح سے ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اب اس کے آگے کیا قدم اٹھانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں ہمارے من میں ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جو مرض الموت میں تھا، یعنی بستر مرض پہ تھا، اب مرنے ہی والا تھا، بالکل اس کی جان نکل رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کی رحمت کی، اور مجھے اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جب بھی جمع ہوتی ہیں کسی انسان کے، کسی مومن کے دل میں، تو اللہ رب العالمین جس چیز کی وہ امید کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی امید کر رہا ہوتا ہے انسان، تو وہ اسے دے دیتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے وبال سے اسے بچا لیتا ہے۔
یہ حدیث ترمذی میں 983 نمبر پر ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دل میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اللہ رب العالمین کا خوف، اور اس بات کا خوف کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے اس کا حساب لے لیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ بہت زیادہ امید ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو یہ جب دونوں چیزیں ہمارے دل میں جمع ہوں گی تو اللہ رب العالمین یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ کرے گا، اور یہ انسان کے اچھے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے دل میں ہوں۔ اب دوسری چیز کہ دنیا کی چیزوں کو لے کر گھبرانا، دنیا کی چیزوں کو لے کر فکر، یعنی دنیا میں مستقبل جو ہے کہ انسان کی پڑھائی، شادی، پیسہ کمانا اور دیگر جتنی بھی چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہوں یا بڑی سے بڑی ہوں، ہر چیز کو لے کر جو پریشانی ہے، جو فکر اور گھبراہٹ ہے آج انسانوں کے من میں، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کی وجہ ہمیں جان لینی چاہیے۔ آخرت کی وجہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہونی ہی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ اچھے ایمان کی نشانی بھی ہے۔ دنیا کی جو فکر ہمارے من میں ہے اتنی زیادہ، جو آخرت کی فکر سے زیادہ ہے اس وقت، اور ہم ہر وقت اسی میں مبتلا ہیں، اور لوگ اس قدر مبتلا ہیں کہ دوائیں کھا رہے ہیں، اور دوائیں کیسی کہ نشہ آور دوائیں، وہ علاج نہیں کر رہی ہیں، وہ بس ان کو نم کر دے رہی ہیں، یعنی وہ سن ہو جا رہے ہیں، نیند میں ہیں، بس انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ فکر اور وہ بے چینی کہیں نہیں جا رہی۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، دنیا بھر کی دولت ہے، جو چاہیں وہ ہے، لیکن فکر اتنی زیادہ ہے کہ چین اور سکون نہیں نصیب ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کو ہم قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ جب میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت فرمائی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میری یاد سے اپنا منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ معیشتاً ضنکا یعنی اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، سب کچھ صحیح تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسے جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، جب تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تم نے اسے بھلا دیا، تو آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور تمہیں بھی اندھا بنا دیا، کیونکہ دنیا میں تم ہماری آیتوں، ہمارے قرآن مجید کے لے کر اندھے ہو گئے تھے، اس سے اس طرح سے منہ پھیرتے تھے جیسے اندھے ہو، تو اب آخرت میں تمہیں سچ میں ہم نے اندھا کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین آگے اپنا قاعدہ بتا رہے، اپنا اصول بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے، یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہماری دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی ہے اور جو ہمارا دل بالکل تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ہم اپنے ہی دل کے اندر، اپنے ہی جسم کے اندر قید محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ بتائی کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کے کلام سے جو ہم منہ پھیر کے بیٹھے ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو تنگ بنا دیا ہے۔ اور صرف یہی زندگی نہیں بلکہ آخرت کا بھی بتایا کہ جو دنیا میں نہیں سدھرتے ہیں اور ایسے ہی رہ جاتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائے گا قیامت میں۔ اسی طرح سے سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ آگے ایمان والوں کے بارے میں اور مزید بتایا اللہ رب العالمین نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے بہت خوشحالی ہے، بہت اچھی زندگی ہے، اور پھر قیامت میں بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اس میں بتایا کہ دل کو جو اطمینان نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں اطمینان ڈھونڈا جا رہا ہے، دنیا کی چیزوں میں، پیسے میں، اسی طرح سے میوزک میں، یا جس چیز میں دوائیں کھا کر، تھیراپیز لے کر، وہ چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، کچھ چیزیں اس میں دوائیں بھی لینا صحیح ہے،
لیکن پوری طرح سے اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دینا اور جو حقیقت میں اطمینان قلب ہے، جو دل کا اطمینان ہے، اسے قرآن مجید میں نہ تلاش کر کہیں اور تلاش کرنا، اسی وجہ سے ہمارے دلوں کو حقیقت میں اطمینان نصیب نہیں ہے اور ہمارے دل اطمینان سے اور چین سے اور سکون سے خالی ہیں۔ کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں کو اطمینان صرف اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اور کسی چیز سے ان کے دل کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا۔ چاہے انہیں دنیا کی پوری دولت دے دی جائے، سب کچھ دے دیا جائے، انہیں وہ اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، یعنی کسی اور چیز سے آپ کو وہ تسلی نہیں ملے گی جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ملتی ہے۔ تو یہ دنیا کی فکر اور دنیا کی اینزائٹی اور دنیا کی جو گھبراہٹ ہے، اس کے بارے میں، اس کی وجوہات کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کیوں اتنی زیادہ دنیا کی فکر ہے اور دنیا کی چیزوں میں ہم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہیں۔ وجہ ہمیں پتہ چل گئی، اب اس کا علاج کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے 2321 نمبر کی، اور یہ حدیث حسن ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قافلے میں تھا، جو ایک مرے ہوئے بچڑے کے، ایک مرے ہوئے اس کے بھیڑ کے بچے کے اوپر جمع ہوئے وہ لوگ، یعنی گزر رہے تھے، کہیں پہ ایک بکری کا یا بھیڑ کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، تو سب لوگ رکے وہاں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے مالک نے جب اسے پھینکا ہوگا تو اس کی کوئی قیمت سمجھی ہوگی اس نے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں، اور یہ بالکل لا یعنی چیز ہے، بالکل بے قیمت چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ یہ تو مرا ہوا ایک بکری کا بچہ ہے، اس کی کیا ہی قیمت ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اور اس کا کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے تو اس کے مالک نے اسے پھینک دیا یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ لا یعنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں جتنی تم لوگ اس بکری کی قیمت نہیں لگانے کو تیار ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے پوری دنیا اس سے زیادہ بے مطلب ہے، اس سے زیادہ بے قیمت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی حقیقت کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں ان کی حقیقت جب ہم پہچان لیں گے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کیا حیثیت اور کیا وقعت ہے، تو ہمیں بھی اس کی وہ حیثیت ہمارے من میں نہیں رہ جائے گی جو ہم ابھی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جسے ہم نے اپنے سر پر چڑھا لیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، اسی حدیث کے آگے والی حدیث 2323 نمبر کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے ایسے ہے کہ جیسے تم سمندر میں ایک انگلی ڈباؤ، پھر دیکھو کہ تمہاری انگلی میں کیا آتا ہے، یعنی پانی کی چند بوند لگی رہیں گی، چند قطرے آپ کی انگلی میں رہے، ذرا سی انگلی گیلی ہو جائے گی، باقی پورا سمندر تو باقی رہے گا۔ تو اسی طرح آخرت ہے کہ دنیا کی زندگی اس کے سامنے ذرا سی ہے، بالکل معمولی سی، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ دنیا کی زندگی کتنی بھی حسین ہو، کتنی بھی آرام دہ ہو، ایک وقت پر ختم ہو جانی ہے، آخرت کبھی نہیں ختم ہو جانی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے 7417 نمبر کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی مومن اس دنیا میں ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ جیل میں ہے، وہ زندگی بھی اسی طرح گزارتا ہے کہ جیسے جیل میں ہے، بس عبادت کرتا ہے، اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، یعنی اس جیل سے رہا ہونے کی، اس جیل سے نکلنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ ایک دن ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہیں دوسری طرف کافر اس طرح سے رہتا ہے یہاں کہ جیسے جنت میں، کبھی مرے گا ہی نہیں، ساری چیزوں میں مبتلا ہے، خوش ہے، اور آخرت اللہ رب العالمین کو بالکل بھول کر بیٹھا ہے۔ تو اگر آپ اس دنیا میں قید محسوس کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دنیا کے لیے آپ نہیں بنے، تو یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اور پھر اگر ہم اس نقطہ نظر سے ہم غور کریں تو کیا کوئی جیل میں بیٹھ کر اپنی آرام اور آرائش کے بارے میں سوچتا ہے یا اپنی رہائی کے بارے میں سوچتا ہے؟ کیا کوئی بیٹھ کر آگے کی بڑی بڑی پلاننگ بناتا ہے کہ ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، اور دنیا کی چیزیں جمع کرنے کے بارے میں سوچتا ہے یا اپنی رہائی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے؟ تو ہمیں بھی ہر وقت آخرت کی فکر زیادہ رکھنی چاہیے دنیا کے مقابلے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ترمذی کی 2322 نمبر کی حسن حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، پوری دنیا لعنت والی ہے، یعنی یہ پوری دنیا لعنت سے بھری ہوئی ہے، سوائے اس کے
کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں انسان مبتلا رہے. یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہے ہر چیز میں لعنت ہے اللہ رب العالمین کی. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی رنگینیاں ہیں، سب لعنت والی ہیں، سوائے اس کے کہ انسان اللہ رب العالمین کی یاد میں رہے، اور جو انسان علم حاصل کرنے والا ہو وہ جو سمجھ رکھے اور انسان علم حاصل کرتا رہے، اسی میں بھلائی ہے، باقی چیزوں میں لعنت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. یعنی انسان ہر وقت جو بھی کام کرے اگر اللہ رب العالمین کی یاد کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کر رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے. اگر لیکن اللہ رب العالمین کو بھول کر دنیا میں بالکل مشغول ہو جا رہا ہے تو پھر لعنت تو آنی ہی آنی ہے. یہ ہمیں دنیا کی حقیقت پتہ چلی، اور جب ہم اپنی اس حقیقت کو اور دنیا کی اس حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے تو ہماری جو چھوٹی چھوٹی فکر ہیں دنیا کی چیزوں کو لے کر وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گی. اسی طرح سے دوسرا علاج فکر اور بے چینی اور غم کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھاؤں گا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھو اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہمیشہ اللہ رب العالمین کو اپنے ذہن میں رکھو اور تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب بھی کچھ مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، اور جب بھی کچھ مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد مانگو. جان لو کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کچھ فائدہ دینے کے لیے، لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ نے جتنا لکھا ہو تمہارے لیے بس اتنا ہی. اور اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے. اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، اور جو پنے ہیں اور جو ورق ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے. جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے اتنا ہی ہوگا. تو فکر مت کرو دنیا کی چیزوں کی. اگر پوری دنیا بھی جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ رب العالمین نے جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو نہیں پہنچا سکتا کوئی. تو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھو اور اللہ رب العالمین سے امید رکھو، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے دنیا میں اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر سے ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہمارا امتحان ہونا ہی ہونا ہے دنیا میں. تو جب دنیا کی مشکلات آئیں، دنیا کی چیزوں کی فکر ہو، ہمیں تجارت میں نقصان ہو جائے، ہماری جاب چلی جائے، ہماری پڑھائی خراب ہو جائے، یا جو بھی چیزیں ہوں، ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہمیں خود کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ہم ان تمام چیزوں میں جب ہم مبتلا ہوں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے ہی بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے ہر حال میں، یعنی ضرور آزمائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آزما لیں گے کسی کو چھوڑ دیں گے، نہیں، سب کی آزمائش ہوگی. کیسے ہوگی؟ من الجوع، بھوک سے، والخوف، اور ڈر سے. خوف میں دیکھیے فکر، غم، تکلیف، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی سب آ جائے گا. یہ جو اینزائٹی اور ڈپریشن ہے سب اسی میں آ جائے گا. یعنی اللہ رب العالمین اس سے بھی آزمائے گا آپ کو، یہ بھی آزمائش ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اسی طرح سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں گھاٹا ہوگا، کسی کی جان میں گھاٹا ہوگا، کسی کا انتقال ہو جائے گا آپ کے قریبی کا. اور اسی طرح سے آپ کی کھیتی میں، آپ کے پھلوں میں، یعنی آپ کے باغات میں، آپ کے بزنس میں، ہر چیز میں نقصان ہوگا. اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آپ کو آزمائے گا کہ آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں. تو جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو. کون لوگ صبر کرتے ہیں؟ کہ جیسے ہی مصیبت آتی ہے ان کے اوپر، جب آتی ہے، جس وقت آتی ہے، فوراً وہ یہ پریشان ہو کر الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، لیکن فوراً ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ جو بھی ہے اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے. جب انسان یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف واپس چلے جائیں گے. تو یہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف واپس چلی جائے گی. تو اسی طرح سے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں جب ہم رکھیں گے تو یہ دنیا کی جو فکر ہے یہ ہمارے من سے خود بخود نکل جائیں گی دھیرے دھیرے. اسی طرح سے ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی 27079 نمبر کی حدیث جو صحیح لغیری ہی ہے،
اور اسی طرح سے یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں 3267 نمبر پر ہے، 77 نمبر پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سب سے زیادہ مشکل ترین آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین سب سے زیادہ سختی سے جن کا امتحان لیتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اس سے قریب ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اس سے قریب ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اس سے قریب ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جتنے بلند مرتبے پہ ہوگا، جتنا اچھا اس کا ایمان ہوگا، جتنا اچھا وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوگا، جتنا اللہ رب العالمین اس کی عزت کرے گا، اتنا ہی زیادہ امتحان لے گا۔ امتحان کیوں لے گا؟ تاکہ وہ امتحان میں صبر کرے اور اس کے درجے کو اور بلند کر دے۔ یعنی اللہ رب العالمین خود چاہتا ہے کہ ہمارا درجہ وہی نہ رہے، جیسے اگر ہم ایمان والے ہیں تو بس وہی نہ رہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہم اور اچھے ہو جائیں، اور اچھے ہو جائیں، اور اچھا کرنے کے لیے ہمارا امتحان لیتا رہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوا، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو آزمایا، اور ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، اور پھر ان کی مشکلات کے سامنے ہماری مشکلات کچھ بھی نہیں لگیں گی، اور پھر ایسا لگے گا کہ ہماری مشکلات تو ہم نے بس اپنے ذہن میں بنا رکھی ہیں، کچھ ہیں بھی نہیں ان کے سامنے۔ اس طرح سے ہم اپنی مشکلات، اپنی فکر اور اپنی غم اور اپنی اداسی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث 23623 نمبر کی صحیح حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے، جو صبر کرے گا وہ صبر والا ہوگا، اور جو گھبرائے گا وہ گھبراہٹی والا ہوگا۔ یعنی جو صبر کرے گا اللہ رب العالمین اسے اور صبر کرنے کی طاقت دے گا، اس کے صبر میں اسے اور مضبوط بنائے گا، اور جو گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا تو وہ زندگی بھر اسی میں رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ کی زندگی آزمائش سے بھری ہوئی، آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس میں دقت ہے، آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں دقت ہے، ہر چیز میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مشکل سے گھرے ہوئے ہیں، آپ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں مشکلات آ جاتی ہیں، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس سے کہ اللہ رب العالمین آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کے درجے کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، اسی لیے آپ کی اتنی آزمائش ہو رہی ہے۔ دوسری وہ وجہ جو ہم نے دیکھی قرآن مجید سے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھولے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ یا تو مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے ان تمام بیماریوں کا جو ذہنی بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، چاہے انزائٹی ہو، چاہے ڈپریشن ہو، یا جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے علاج کا ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کو اپنے مد نظر رکھیں۔ صحیح مسلم کی 7500 نمبر کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا معاملہ کتنا ہی اچھا ہے، اس کی تمام چیزیں اچھی ہیں، اس کے تمام معاملات اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ کسی اور کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی، یہ چیز صرف ایمان والے کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ایمان والا ہی ایسا کر سکتا ہے، جس کا ایمان اچھا ہوگا وہی دونوں حالتوں میں ایک جیسا رہے گا۔ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی، اللہ رب العالمین نے آپ کو فضل دیا، دنیا کی ہر چیز سے نوازا، آسان زندگی دی، کھانے پینے کے لیے اور پانی پینے کے لیے ہر چیز مہیا کی آسانی سے، آپ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین اور عطا کرے گا اور آپ کے لیے ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ اور جب دوسری طرف آپ کے اوپر مصیبت آئی، آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا، آپ کو تکلیف پہنچی، تو آپ نے اس کے اوپر صبر کیا اور اللہ رب العالمین کا اس پہ بھی شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ رب العالمین کا ہر حال میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر آپ کو ثواب سے نوازے گا، آپ کا پھر درجہ بلند ہوگا، یعنی چاہے آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے چاہے برا ہو رہا ہے، ہر حال میں آپ کے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہے، یعنی آپ کی بھلائی ہی ہو رہی ہے، آپ کبھی نقصان میں رہ ہی نہیں سکتے اگر آپ اس حدیث کو اپنے مد نظر رکھیں۔ تو اگر آپ اس حدیث کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں تو آپ کو کوئی چیز غلط لگے گی ہی نہیں اپنے اوپر، یعنی آپ کو لگے گا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے، اگر مجھے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو میرے درجات تو بلند ہو رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو تو معاف کر رہا ہے نا، تو آپ ہر حال میں خوش رہیں گے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے 5641 اور 5642 کہ کوئی بھی تھکان، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی چوٹ یا کوئی بھی پریشان کرنے والی غم والی چیز مسلمان کو نہیں ہوتی، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کانٹا ہی اسے چبھ جائے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو بھی بیماری، جو بھی چوٹ، ذرا سی بھی آپ کو خروج بھی لگ رہی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی گناہ آپ کا رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یہ ذہنیت اپنانے کی ضرورت ہے اور یہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری مینٹیلٹی ایسی ہوگی تو ہمیں اپنی مشکلات لگیں گی ہی نہیں۔
جب ہمارے پر مصیبتیں آئیں گی تو ہمیں فوراً احساس ہو جائے گا کہ ہمارے کچھ گناہ تھے جو اللہ رب العالمین معاف کر رہا ہے اس تکلیف کے ذریعے. اور یہ اچھی بات ہے کہ دنیا میں ہی ہمیں تکلیف دے دی، دنیا میں ہی تکلیف کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، ورنہ اگر آخرت میں حساب لیتا تو ہم بڑی مشکل میں پڑ جاتے. تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس طرح کی سوچ پیدا کریں گے اور آخرت کے اوپر اپنا پورا فوکس رکھیں گے تو ہمیں دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، دنیا کی جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو گھبراہٹ ہے، جو بے چینی ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ خود بخود دور ہوتی جائیں گی. اسی طرح قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے شفا بنایا. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، بے شک اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسی نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں بالکل صاف صاف بتایا کہ قرآن مجید دل کی بیماریوں کے لیے، دماغ کی جو بیماریاں ہیں، جتنے بھی آپ کو مینٹل ڈیزیزز ہیں، سب کا علاج کہاں ہے؟ قرآن مجید میں. اچھا، اب اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ بنا معنی کے، بنا سمجھے ہوئے، صرف عربی زبان میں صرف تلاوت ہی کر لیں، یہ چلیے تلاوت بھی نہ کریں، کسی کی تلاوت آپ سن لیں، آڈیو ویڈیو سن لیں، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا، اور وہ ایسا سکون جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو سوچئے جب آپ اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے یا عربی زبان سیکھ کر تب پڑھیں گے، تو آپ کو کتنا زیادہ سکون محسوس ہوگا، اور آپ کی ایک ایک پریشانی دیکھتے دیکھتے کیسے غائب ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہم مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ہم کہیں کسی پاگل خانے میں چلے جائیں، کہیں دوائیں کھانے لگ جائیں نشہ آور، یہ دوسری چیزوں کی طرف چلے جائیں، اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف آنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تبھی ہماری دنیا کی زندگی آسان ہوگی، اور اتنی زیادہ آسان ہو جائے گی کہ ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھیں گے آخرت کے سامنے، اور ہمارا سارا دھیان، سارا فوکس آخرت کے اوپر ہوگا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کی، یہ ترمذی کی حدیث 2466 ہے اور ابن ماجہ میں 4107 ہے، حسن حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اللہ رب العالمین سے یہ روایت کر رہی ہے، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو میری عبادت میں لگا دو، میں تمہارے سینے کو دنیا بھر کی غنا سے، دنیا بھر کی مال و دولت سے بھر دوں گا، تمہیں سکون سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو دور کر دوں گا. اور تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ہاتھوں کو مصیبتوں سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو بھی نہیں ہٹاؤں گا. تو جو ہم پیسے کو لے کر پریشان ہیں، وہ پریشانی کی جڑ تک ہمیں جانا ہوگا کہ یہ پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہیں لگے. اگر عبادت میں لگ جائیں گے تو یا تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ جو مال جو ہمیں چاہیے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دے گا، یا ہمارے دل کو ایسا سکون دے دے گا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. ہمارے پاس جو ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اسی میں خوش کر دے گا. اسی طرح سے ان بیماریوں کا ایک اور آخری علاج جسے بتا کر ہم اپنی بات ختم کریں گے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے خود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی دعائیں سکھا دی جو ہم فکر کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت، گھبراہٹ کے وقت پڑھیں تو ہماری وہ پریشانی گھبراہٹ دور ہوگی. لیکن ان دعاؤں کو سمجھ کر معنی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. صرف عربی میں پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کہہ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں. تو دعاؤں کو معنی کے ساتھ پڑھیں. بہت ساری دعائیں ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. اس میں سے سب سے اہم دعا اور جو سب سے زیادہ اس معاملے میں فٹ بیٹھتی ہے دعا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اسی لیے، یعنی غم، فکر اور پریشانی کے لیے ہمیں سکھائی، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 199 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب بھی پریشانی، گھبراہٹ اور غم اور مصیبت سے گھرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. دعا کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، اور آپ کی غلام
بندی کا بیٹا ہوں، یعنی اپنے والدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی میں آپ کے کنٹرول میں ہوں، آپ میرے اوپر پوری طرح سے حاکم ہیں، آپ جو میرے اوپر حکم کرتے ہیں وہی میرے اوپر نافذ ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر جو بھی میرا حکم ہے وہ پوری طرح سے انصاف پر مبنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ میں آپ سے آپ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے ذریعے آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کا آپ نے اپنا نام خود رکھا یا اپنی کتاب میں بتایا، یعنی قرآن مجید میں اپنے جتنے اسماء حسنہ بتائے، یا اپنے کسی بندے کو سکھایا، یا اپنے پاس غیب میں محفوظ رکھے ہیں جتنے نام اللہ رب العالمین نے اپنے، ان ناموں کے واسطے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو ہمارے دل کی زندگی بنا دے اور ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، اور ہمارے غم اور ہماری تکلیف اور ہماری ہر پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے والا بنا دے۔ تو جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو، اس کی گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے، اور ان چیزوں کے بدلے میں اس کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو لوگ سن رہے ہیں انہیں یاد کر لینا چاہیے، تو یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں جیسے حسن المسلم وغیرہ میں آپ کو ملیں گی۔ جب آپ غم، فکر، گھبراہٹ اور بے چینی کی دعاؤں کی طرح سرچ کریں گے، اسے ڈھونڈیں گے، تو آپ کو بہت ساری دعائیں ملیں گی جو صحیح احادیث میں آئی ہیں۔ تو انہیں ہم اپنی روزانہ کی نمازوں میں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، اور ایسے بھی عام حالات میں بھی پڑھیں، اور اسی طرح سے جب رات میں ہم تنہائی میں ہو، جب گھبراہٹ ہو تب پڑھیں۔ اور اسی طرح سے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ذہنی امراض سے، تو وہ تھیریپی سیشنز کے لیے جاتا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، وہ جا کر ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کو اپنی پریشانی بتاتا ہے، وہ اس کو کچھ حل بتاتے ہیں یا اس کو کچھ طریقہ بتاتے ہیں کہ پریشانی کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو روزانہ تھیریپی سیشن دے رکھا ہے، یعنی آپ کا اور اللہ رب العالمین کا تھیریپی سیشن۔ آپ سیدھے اللہ رب العالمین سے اپنی پریشانیاں کہہ سکتے ہیں تہجد میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین اسپیشلی آپ کے لیے آتا ہے آسمان دنیا پہ، دنیا کا جو پہلا آسمان ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے، کون ہے جو اپنی پریشانیاں بتائے تو ہم اس کی پریشانیاں دور کریں۔ تو ہمیں جب خالق کائنات مل رہا ہے، اللہ رب العالمین مل رہا ہے، تو اسے چھوڑ کر ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے کیوں پریشان ہوں؟ ہم سیدھے اللہ رب العالمین سے کہیں۔ ہم اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے مسبب الاسباب سے کیوں نہ کہیں؟ یعنی وہ اسباب کو بھی بنانے والا کون ہے؟ جو ہم جس علم کے ذریعے، جس سائیکالوجی کے ذریعے ہم علاج کروانا چاہ رہے ہیں، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہم سیدھے اس سے دعا کریں تو دیکھیے کس طرح سے آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اس طرح کی بیماریاں ہیں، آپ دوائیں بھی لیں، ضرور لیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسباب کی بات کرتے ہیں تو اسباب میں اتنا چلے جاتے ہیں دنیا میں کہ دین کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ یاد دلایا جائے تاکہ لوگ اپنی پریشانیوں کو، اپنے غم کو، اپنی انزائٹی کو، اپنی ڈپریشن کو، یا جتنی بھی مینٹل ڈیزیزز ہیں، جتنی بھی النیسز ہیں، انہیں دور کریں قرآن اور سنت کے ذریعے اور دین کی طرف واپس آئیں۔ اسی طرح سے ایک آخری بات یہ کہ جب آپ ان چیزوں کا علاج کروانے جاتے ہیں، یا آپ جو جسمانی بیماریاں بھی ہیں جیسے ڈائبٹیز وغیرہ ہے، ان کا علاج کروانے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی پوری زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی پوری لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا، وہ ڈاکٹر آپ کو صرف دوائیں نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی پوری زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح سے ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہوں تو اسے اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو چینج کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہوں میں مبتلا رہیں اور سب کچھ کرتے بھی رہیں اور پھر دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور بھی کر دے۔ ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں تو پھر ہمیں پریشانیوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سب باتیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔